بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس تعلیمی اور معلوماتی ویڈیو میں ہم مذہبی قبولیت کے تصور سے متعلق اسلام کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم قرآنی آیات، احادیث اور علمی تشریحات کا جائزہ لیتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر ایمان کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیں، پوری ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ ہم تاریخی تناظر اور اخلاقی اصولوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مذہب میں جبر اسلامی عقائد کے خلاف کیوں ہے۔ گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرتی ہے۔ تو دوستو، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے بل ترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنے سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران عتاب بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کو حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ تو دوستو، یہی بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی متعدد جگہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔